السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. I'm Amreen, I'm a student. I would like to ask that the only difference between Muslims and Christians is that Christians believe that there is a relationship of a son and a father between Jesus Christ and God. So, and when we try to approach them regarding this, they do not believe. So what should we say? بہن کا سوال تھا، جب وہ کرسچن سے بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں اور مانتے خدا کے بیٹے ہیں، تو کس طریقے سے ان کے ساتھ ہم بحث کر سکے یا ان تک پیغام پہنچائے. اگر ہم بائبل پڑھتے ہیں، بائبل ہیز گاٹ سنز بائی دا ٹنز. بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ آدم علیہ السلام اللہ کے بیٹے تھے. بائبل میں بہت سے بیٹے اللہ کے. بائبل میں لکھا ہے آدم علیہ السلام اللہ کا بیٹا تھا، اسرائیل اللہ کا بیٹا تھا، ایفرائم اللہ کا بیٹا تھا. اینڈ بائبل میں لکھا ہے بک آف رومنز میں چیپٹر نمبر 8 ورس نمبر 14 میں all those who are led by the spirit of God they are sons of God. جو کوئی اللہ کی بات مانتا ہے وہ اللہ کا بیٹا ہے. تو کہنے کے لیے ہم کہتے ہیں نا اللہ کا بندہ ہے، اللہ میاں کی گائے ہے، تو اس طریقے سے کوئی کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں اس سینس میں جس سینس میں وہ اللہ کی بات مانتا ہے، اسی لیے اللہ کا نیک بندہ ہے. تو اس طریقے سے بائبل میں کئی اللہ کے بیٹے ہیں، خدا کے بیٹے. لیکن عیسائی کہتے نہیں، جیسس کرائسٹ پیس بی اپون ہم خصوصاً بیٹا ہے، ہی از دا بیگوٹن سن. اور وہ کوٹ کرتے ہیں گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 3 ورس نمبر 16. گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 3 ورس نمبر 16 میں For God so loved the world that he gave his only begotten son, whosoever believeth in him shall not die but have everlasting life. بائبل میں اور بھی begotten son ہے، لیکن جب میں پوچھتا ہوں عیسائی سے begotten کی معنی کیا ہے، وہ عیسائی جواب نہیں دیتا ہے. کیوں؟ جو انگریزی جانتا ہے وہ چپ ہو جائیں گا. begotten مطلب sired by God. begotten مطلب یہ begotten جو چیز ہے، جنہ کسے کہتے؟ وہ جنہ جانوروں کی چیز ہے. سیکس اٹ بلونگس ٹو دا فنکشنز آف سیکس آف دی لوور اینیملز. یہ خدا کے لیے کبھی استعمال کر ہی نہیں سکتا کوئی بھی. اسی لیے قرآن میں لکھا ہے نہ وہ کسی کو جنتا ہے نہ کسی سے جنا ہے. اور یہ لفظ جو بیگوٹن ہے گاسپل آف جان چیپٹر 3 ورس نمبر 16 میں اکارڈنگ ٹو دا ریوائز اسٹینڈرڈ ورژن of the Bible, revised by 32 eminent Christian scholars, backed by 50 different corporate denominations. یہ revised standard version ایک نیا ایڈیشن ہے، ریویژن ہے بائبل کا، جس نے 32 ماہر عیسائی اسکالرز مل کے اس کو ریوائز کیے، اس کو سدھارے، اور 50 بڑے کرسچن آرگنائزرز نے سپورٹ کیا. یہ بائبل سب سے زیادہ بکنے والی کتاب ہے، ریوائز اسٹینڈرڈ ورژن. اس میں یہ اسکالرز لکھتے ہیں کہ یہ لفظ بیگوٹن از این انٹرپولیشن، از اے کنکاکشن، از اے فیبریکیشن. وہ ایک ملاوٹ ہے، اسے بائبل کے باہر پھینک دیا. تو اب ریوائز اسٹینڈرڈ ورژن پڑھیں گے بائبل کا، یہ لفظ بیگوٹن ہے ہی نہیں، کیونکہ قرآن میں صاف طور پہ لکھا ہوا ہے لم یلد ولم یولد. سورہ اخلاص میں سورہ نمبر 112 آیت نمبر 3 میں وہ نہ کسی کو جنتا ہے نہ کسی سے جنا ہے. تو جو ورس کے ذریعے، جو لفظ کے ذریعے کرسچن لوگ بات کرتے، وہ لفظ کرسچن اسکالرز کہتے یہ ملاوٹ ہے اور بائبل کے باہر پھینک دیے ہیں. موسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو ان کے لوگوں نے قبول فرمایا. ان کے لوگوں نے قبول کیا کہ یہ اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر تھے. لیکن بائبل میں اس کا ذکر ہے گاسپل آف جان میں چیپٹر نمبر 1 ورس نمبر 11 کہ عیسیٰ علیہ السلام کے لوگوں نے انہیں قبول نہیں کیا. When he approached his own did not receive him. وہ جب اپنے لوگوں کے پاس گئے انہوں نے اسے مانا نہیں. اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام جیسے نہیں ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام جیسے ہے. موسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم دونوں اپنے دور میں حاکم تھے. اس کے معنی
وہ سزا دے سکتے تھے موت کی یا زندگی کی. لیکن عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا کے حاکم نہیں تھے. عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں گاسپل آف جان میں چیپٹر نمبر 18 ورس نمبر 36 میں, مائی کنگڈم از ناٹ آف دس ورلڈ. میری سلطنت اس زمین پر نہیں ہے, اس دنیا میں نہیں ہے. اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام جیسے نہیں ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام جیسے ہے. کئی یکسانیت ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور موسیٰ علیہ السلام دونوں نے ایک نئی شریعت لے آئے, لیکن عیسیٰ علیہ السلام کوئی نئی شریعت نہیں لے کے آئے. وہ پرانی شریعت کو تصدیق کرنے کے لیے آئے تھے, اور اس کا ذکر بائبل میں بھی ہے. اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام جیسے نہیں ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام جیسے ہے. اس سے یہ پتا لگتا ہے کہ یہ پیشن گوئی بک آف ڈیوٹرانومی چیپٹر نمبر 18 ورس نمبر 18 صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر رہی ہے. اور اس کے بعد لکھا ہے بک آف ڈیوٹرانومی میں چیپٹر نمبر 18 ورس نمبر 19 میں, خدا کہتے ہیں کہ اگر آپ اس پیغمبر کو نہیں مانو گے تو میں آپ سے بدلہ لوں گا. If you don't believe in him, I will require of thee, I will take revenge. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوشیہ بانی پیشن گوئی کئی جگہ پہ ہے. اگر آپ پڑھتے بک آف آئزایا چیپٹر نمبر 29 ورس نمبر 12 میں, اس میں لکھا ہے کہ ایک کتاب دی جائیں گی ایک ان پڑھ پیغمبر کو, ایک ان پڑھ نبی کو, اور اس سے کہا جائے گا آپ پڑھو, اور وہ کہیں گا کہ میں ان پڑھ ہوں. بالکل یہ واقعہ پیش آیا جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی فرسٹ ریویلیشن جب نازل ہوئی, اور جبریل علیہ السلام ان کے پاس پہلی وحی لے کے آتے اور کہتے اقرا, تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ما انا بقاری, میں ان پڑھ ہوں. یہ بھوشیوانی صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر رہی ہے. کئی بھوشیوانی ہیں صرف اولڈ ٹیسٹمنٹ میں. وقت کم ہونے کی وجہ سے اس کا تذکرہ نہیں کر سکتے, لیکن یہ کہوں گا کہ پیشن گوئی کے علاوہ, بھوشیوانی کے علاوہ ان کا نام بھی موجود ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ میں. ان دا سانگ آف سولومن چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 16 میں لکھا ہے حکم ممتقم وی کل محمدم زیدودی و زیرائی بین جیروسلم. یہ ہیبرو کوٹیشن ہے جس کے معنی ہیں his mouth is most sweet, he is altogether lovely, he is my beloved, he is my friend, O daughters of Jerusalem. اس کا منہ بہت میٹھا ہے, he is altogether lovely, وہ پیارا ہے, میں اس سے محبت کرتا ہوں, وہ میرا دوست ہے, اے یروشلم کی بیٹیوں. اس میں جو ہیبرو لفظ ہے محمدم, ہیبرو زبان میں رسپیکٹ کے لیے, احترام کے لیے ام جوڑا جاتا ہے. اسی لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو جوڑا گیا ام تو ہو جاتا ہے محمدم. جس طریقے سے خدا کا لفظ ہیبرو میں ایلو, اس کو جوڑا جاتا ہے ام تو ہو جاتا ہے ایلوہم. تو احترام کے لیے ام جوڑا جاتا ہے, تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جوڑا گیا ام اور ہو جاتا ہے محمدم. لیکن اس کا ترجمہ انگریزی بائبل میں ہے آل ٹوگیدر لولی, وہ پیارا ہے. لیکن اگر آپ اوریجنل مینوسکرپٹ پڑھتے ہیں تو ان کا ذکر نام سے بھی ہے محمدم. اب ہم تذکرہ کریں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نیو ٹیسٹمنٹ میں. نیو ٹیسٹمنٹ میں لکھا ہوا ہے گاسپل آف جان میں چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 16 میں عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں میرے والد سے, پتا سے دعا کروں گا آپ کے لیے ایک سہایک بھیجے. انگلش میں ہے I will pray to my father to send you a comforter. ایک مددگار بھیجنے کے لیے میں دعا کروں گا. لکھا ہے گاسپل آف جان میں چیپٹر نمبر 15 میں ورس نمبر 26 میں, and when I pray to my father to send you a comforter, and when he sends you a comforter, he will abide with you forever. جب میرے والد ایک سہایک, ایک مددگار آپ کے لیے بھیجیں گے تو وہ آپ کے ساتھ ہمیشہ رہے گا. گاسپل آف جان میں ذکر ہے چیپٹر نمبر 16 میں ورس نمبر 7 میں,
Nevertheless, I tell you the truth. It is expedient for you that I go away. For if I go not away, the Comforter shall not come. For if I depart, shall he come. इसके मानी है, It is expedient for you that I go away. आपके लिए बेहतर है, ईसा अलैहि सलाम फरमाते हैं, आपके लिए बेहतर है कि मैं जाऊं. For if I go, will he come? क्योंकि जब मैं जाऊंगा वो आएगा. When I go, shall he come? Nevertheless, I tell you the truth. It is expedient for you that I go away. For if I go not away, he shall not come. जब तक मैं नहीं जाऊंगा वो नहीं आएगा, और जब मैं जाऊंगा वो आएगा. इसकी शर्त है ये कंफर्टर, ये सहायक, ये मददगार की आने की शर्त है कि ईसा अलैहि सलाम इस दुनिया से जाएंगे, फिर वो कंफर्टर, वो सहायक आएगा. बहुत से लोग कहते हैं कि ये भविष्यवाणी होली स्पिरिट की तरफ इशारा कर रही है, रूह कुद्दूस की तरफ इशारा कर रही है. इस भविष्यवाणी की शर्त है कि ये कंफर्टर, ये मददगार, ये सहायक तब आएगा जब ईसा अलैहि सलाम जाएंगे. जब तक वो नहीं जाएंगे ये कंफर्टर, ये मददगार नहीं आएगा. हम जानते हैं कि रूह कुद्दूस, बाइबल में इसका जिक्र है कि ईसा अलैहि सलाम के पहले थे. ईसा अलैहि सलाम पैदा होने के पहले बाइबल में लिखा हुआ है कि ही वॉज देयर इन द वूम ऑफ एलिजाबेथ. एलिजाबेथ के पेट में जब याह्या अलैहि सलाम थे, रूह कुद्दूस मौजूद थे. और जब ईसा अलैहि सलाम बैप्टाइज हो रहे थे उस वक्त भी रूह कुद्दूस था. तो इसीलिए ये भविष्यवाणी रूह कुद्दूस, होली स्पिरिट की तरफ इशारा नहीं कर रही है, लेकिन इशारा कर रही है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ. क्योंकि इसके अंदर जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया है इन द न्यू टेस्टामेंट, जो ग्रीक लफ्ज है वो है पेरिक्लेटोस, जिसके मानी है प्रेजवर्दी, जो तारीफ के काबिल है. उसे चेंज किया गया है टू पैराक्लिटोस. पेरिक्लिटोस को चेंज किया पैराक्लिटोस, और पैराक्लिटोस के मानी है, उसका तर्जुमा करते हैं बाइबल में कंफर्टर, सहायक, मददगार. जो भी है ये सारी मानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्हम्दुलिल्लाह बराबर तौर पर फिट होती है, जचती है. इसीलिए ये भविष्यवाणी सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा कर रही है. और आगे लिखा है गॉस्पेल ऑफ जॉन में, चैप्टर नंबर 16 में, वर्स नंबर 12 to 14 में, I have many things to say unto you, but ye cannot bear them now. For he, when the Spirit of truth shall come, he shall guide you unto all truth. He shall not speak of himself. All that he hear shall he speak. He shall glorify me. इसमें साफ लिखा है, I have many things to say unto you, but ye cannot bear them now. ईसा अलैहि सलाम कहते हैं कि मुझे आपसे बहुत कुछ कहना है. बनी इस्राइल से कहते हैं मुझे आपको बहुत कुछ कहना है, लेकिन आप इस बात को अब नहीं समझ पाएंगे. लेकिन वो जब आएगा वो आपको सारी हकीकतें बताएगा. वो अपने मन से कुछ नहीं कहेगा, लेकिन जो कुछ वो सुनेगा वो कहेगा, वो मेरी तारीफ करेगा. ये भविष्यवाणी सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा कर रही, क्योंकि हम जानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तारीफ ईसा अलैहि सलाम की, और ईसा अलैहि सलाम का जिक्र कुरान मजीद में भी है. इसीलिए मैंने कहा कि ईसा अलैहि सलाम को मानना हर मुसलमान के लिए फर्ज है. और कई भविष्यवाणी बाइबल में है. मैंने एक तकरीर की है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन द बाइबल, वो अगर आप देखेंगे तो इसका तस्करा डिटेल में मैंने किया है. अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं सूरह रौद में, सूरा नंबर 13 आयत नंबर 38 में, वलिकुल्ली अजलिन किताब, और हर दौर में हमने एक किताब नाजिल की है. अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हर दौर में एक किताब, एक वही नाजिल की है. लेकिन नाम से सिर्फ 4 किताबों, 4 वही का जिक्र है इस कुरान मजीद में, तोरा, जबूर, इंजील और कुरान. तोरा वही है जो मूसा अलैहि सलाम पर नाजिल हुई थी, जबूर दाऊद अलैहि सलाम पर नाजिल हुई थी, इंजील ईसा अलैहि सलाम पर, और आखिरी वही कुरान आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई थी. नाम से सिर्फ 4 का जिक्र है, लेकिन अल्लाह ताला फरमाते कई वही, कई किताबें
ہم نے نازل کی، مثال کے طور پہ صوف ابراہیم وغیرہ. لیکن جتنی بھی کتابیں، جتنی بھی وحی قرآن مجید کے پہلے آئی، وہ صرف ایک قوم کے لیے آئی تھی، صرف ایک امت کے لیے، اور اس کا سارا پیغام محدود تھا صرف ایک وقت کے لیے. لیکن کیونکہ قرآن مجید آخری وحی ہے، آخری کتاب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، وہ صرف مسلمانوں یا صرف عربوں کے لیے نہیں بھیجی گئی تھی، وہ سارے انسانیت کے لیے بھیجی گئی تھی. اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ ابراہیم میں، سورہ نمبر 14 آیت نمبر 1 میں، الف لام را، ہم نے کتاب نازل کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تاکہ وہ انسانیت کو، ساری انسانیت کو اندھیرے سے اجالے میں لے جائے، روشنی تک لے جائے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ ابراہیم میں، سورہ نمبر 14 آیت نمبر 52 میں، یہ قرآن نازل کی گئی ہے سارے انسانیت کے لیے، اور لوگ یہ جان لے کہ ایک ہی خدا ہے، اور لوگ یہ سمجھ لے کہ یہ انسانیت کے لیے، اور the men of understanding، جو حکمت والے ہیں وہ یہ جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ بقرہ میں، سورہ نمبر 2 آیت نمبر 185 185، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں نازل ہوا تھا قرآن، ساری انسانیت کے لیے ہدایت بن کر، اور یہ کرائیٹیریا ہے ججمنٹ کے لیے، حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے کی چیز ہے قرآن. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ الزمر میں، سورہ نمبر 39 آیت نمبر 41 میں، قرآن ہم نے نازل کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تاکہ وہ ساری انسانیت کو ہدایت دے. قرآن میں یہ نہیں لکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن نازل کیا گیا ہے صرف مسلمانوں کے لیے یا صرف عربوں کے لیے، لیکن کہا گیا ہے یہ کتاب ہدایت کے لیے، سارے انسانیت کے لیے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس کا ذکر ہے صحیح بخاری میں، جلد نمبر 1 کتاب الایمان میں، چیپٹر نمبر 1 باب نمبر 1 حدیث نمبر 8 میں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اسلام مبنی ہے 5 ارکان پر. اسلام از بیسڈ آن 5 پلرز. اسلام کے 5 ارکان ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسلام میں 5 ارکان ہیں. سب سے پہلا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دوسرا اقیم الصلاۃ، تیسرا زکوٰۃ، چوتھا صوم، اور 5واں حج. اب ہم تذکرہ کریں گے اسلام میں 5 ارکان اور عیسائیت میں یکسانیت. سب سے پہلا رکن توحید، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوا اللہ کے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیغمبر ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے سورہ بقرہ میں، سورہ نمبر 2 آیت نمبر 177 میں، نیکی یہی نہیں ہے کہ آپ اپنا چہرہ مغرب یا مشرق کی طرف موڑ لو، لیکن نیکی یہی ہے کہ آپ ایمان لاؤ اللہ پر، آخرت پر، اس کے ملائکہ پر، اس کے کتاب پر، اور اس کے نبیوں پر، اس کے پیغمبر پر، اور قدر. یہ ہے ایمان کے 6 ارکان. میں نے اس تقریر کے شروع میں قرآن مجید کی ایک آیت کی تلاوت کی، سورہ ال عمران، سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64، جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے کل یا اہل الکتاب، کہو اہل کتاب سے، یہود اور نصارہ سے، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. سب سے پہلی بات ہے اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں. ولا نشرک بھی شیئا، ہم اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کریں. ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، ہم اللہ کے ساتھ کسی اور کو رب نہ ٹھہرائے، اپنے آپس میں کسی اور کو رب نہ ٹھہرائے. فَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ مڑ جائے، فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، آپ شہادت دو کہ ہم مسلم ہیں، ہم
ہماری ساری رضا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حوالے کرتے ہیں. یہ قرآن مجید کی آیت میرے نزدیک ماسٹر کی ہے فور دعویٰ. دعویٰ کرنے کی ایک اہم آیت ہے. جب بھی کوئی غیر مسلمان سے آپ بات کرتے ہیں یہ آیت بہت اہم ہے. تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. سب سے پہلی بات اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کریں. ولا نشرک بہ شیئا، ہم کسی اور کو اللہ کے ساتھ شریک نہ کریں. جی خوش آمدید دوستو، امید کرتا ہوں ویڈیو آپ نے پوری دیکھی ہوگی اور آپ کو پسند بھی آئی ہوگی. بھائیو دوستو، اسلام ایک مکمل ضابط حیات ہے. اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس میں آپ کو زندگی کے تمام احوال اور زندگی گزارنے کے تمام طریقے بتائے گئے ہیں. اگر آپ اس دنیا میں آئے اور آپ مسلمان بن کر آئے، آپ مسلمان ہوئے، آپ نے اللہ کے دین کو پڑھا، اس کو سمجھا، اپنی زندگی میں لایا، تو یہ قرآن آپ کے لیے راہنما ہوگی. یہ قرآن قیامت کے دن اللہ کے دربار میں آپ کے لیے جھگڑا کرے گی. وہ کہے گی اللہ سے کہ یا اللہ اس بندے کو جنت میں جگہ دے، یا آپ مجھ کو میرے اپنے کلام سے باہر کر دے. اللہ تعالیٰ کبھی بھی ایسا نہیں کرے گا، لہذا اس کی سفارش قبول ہوگی. اور جن لوگوں نے اسی قرآن کو کیا کیا، سکپ کیا، اسی قرآن کو صرف ناظرے کی حد تک پڑھا، باقی اپنے عمل میں بھی نہیں لایا، اس کے اوپر سوچ سمجھ بھی نہیں کی اور اس کو چھوڑ دیا، تو یہ قیامت کے دن پھر جھگڑا کرے گی اور آپ کے اوپر سفارش بنے گی کہ اس نے آپ کے قرآن کو ٹھکرایا، آپ کے قرآن کو نہیں پڑھا، لہٰذا اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے. اور قرآن کی سفارش وہ کبھی بھی رد نہیں ہوگی. لہٰذا قرآن مجید سے اپنی دوستی لگائے اور اسی قرآن پر عمل کریں. یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ اسلام اور عیسائیت میں صرف یہی فرق ہے کہ عیسائیت 3 خداؤں میں مانتی ہے، تو جواب بالکل نہیں، بہت زیادہ فرق ہے. عیسائی مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے، نعوذ باللہ اس کے بیٹے ہیں. تو یار آپ انسان کو کیوں خدا کے ساتھ مشابہت کر رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ وہ عظیم الشان ذات ہے، اس کا کوئی مثل نہیں. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. اور اسی طرح جتنے بھی عیسائی لوگ ہیں وہ اس بات پر بھی یقین رکھتے ہیں کہ وہ 3 خداؤں میں مانتے ہیں. اور اسی طرف قرآن میں ارشاد ہے وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ، یہ نہ کہو کہ 3. اسی طرح عیسائی لوگ یہ بھی مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نا وہ سولی پر چڑھ گئے، اور نعوذ باللہ ہم کہتے ہیں کہ نہیں وہ نہیں چڑھے بلکہ وہ ابھی بھی زندہ ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ. تو عیسیٰ علیہ السلام ابھی بھی زندہ ہے، آسمانوں پر ہے، اور قیامت کے قریب وہ دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے. اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے فرق ہے جو ڈاکٹر ذاکر نائک نے بیان کر دیے. امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں. بہت شکریہ.